آپ اس معاملے پہ کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا کسی کے بارے میں بھی آج کل سوسائٹی میں بڑا نارمل ہے. اس کے اسکرین شاٹس وائرل کر دو, اس کی ویڈیو وائرل کر دو, کسی کو کوئی چیز ہاتھ آگے کر دو. اس معاملے میں آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی, اور کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں, اس سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی بے برکتی کی علامت ہے. حافظ صاحب دیکھیں, میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا کہ 2010 سے میں یوٹیوب پہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پہ ہوں. میں نے آج تک کسی کے خلاف نیگیٹو کمنٹ نہیں کیا, آج تک کسی کو میں نے ٹرول نہیں کیا, آج تک میں نے کسی ایسی چیز کو شیئر بھی نہیں کیا جس پہ میری تحقیق مکمل نہیں ہے, جو مجھے پتہ نہیں ہے. اگر میرے سے غلطی, ایک دفعہ میں نے ایک پوسٹ تھی, میں نے نیچے حوالہ نہیں لکھا ہوا تھا, میں نے کاپی کر کے مجھے اچھی لگی, میں نے پوسٹ کر دی, نیچے لوگوں کے کمنٹ آنے شروع ہو گئے, فلانی محترمہ نے لکھی. میں نے معذرت کا میسج کیا, میں کہا جی میں معافی مانگتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے جس نے سینڈ کیا میں نے اس کو کاپی کیا, اس نے نیچے نہیں لکھا ہوا تھا یہ کس کا ہے, میں نے پوسٹ کر دیا. تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جہاں تک رہ گیا کہ مزاج کیوں ہے, یہ دونوں رویے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے. یہ مزاج پورے سماج میں آ چکا ہے. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت, ایسی ہے نا جی سر. جب سوسائٹی جھوٹی ہوگی تو اللہ کی لعنت نہیں ہوگی. جس حال میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں حافظ صاحب, یہ کوئی عذاب سے کم ہے؟ جس قدر پولرائزڈ ہو چکے ہیں, جس قدر ڈیوائڈ آ چکا ہے, جس قدر اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, جس قدر پولیٹیکل کرائسس ہے, جس قدر سوشل کرائسس ہے, ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ یار آپ کہاں پر کھڑے ہیں. مطلب آپ کا دشمن کہہ رہا ہے مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں آپ کا دشمن مذاق اڑا رہا ہے یار آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, بیٹھ کے میرے ساتھ ریکارڈ کر رہے, وہ بتانے لگے کہ میرا, کہتے ہیں جی مختلف نیشنز کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, لیکن میرا سب سے ورسٹ ایکسپیرینس پیسے کے لین دین کا پاکستانیوں کے ساتھ ہے. وہ جھوٹے ہیں, کام لے لیں گے ڈلیور نہیں کریں گے, سچ نہیں بولیں گے, دا لگا لیں گے. شارٹ ٹرم ریلیشنز ہیں. وہ جو میں نے آج آپ کو کہا ان ہوتا اور آؤٹ نہیں ہوتا, سر یہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن کی نشانی ہے. بالکل کہ میں یہ بات آپ صاحب بڑی جگہ کوٹ کر دے چکا ہوں, آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میرا جو سیل فون ہے, یہ میرا یو فون کا جو نمبر ہے, یہ میں نے یونیورسٹی لائف میں 2001 میں لائن میں لگ کے 6500 روپے کا لیا. ٹھیک ہے, آج بھی وہی نمبر ہے. بالکل ایک نمبر ہے میرا, وہی نمبر ہے, میں نمبر نہیں چینج کر سکا. کہ 23-24 سال میں, پچھلے سال تو یو فون نے آموں کی پیٹی بھیجی مجھے, اچھا تھینک یو کے لیے. یار 23-24 سال ایک ہی نمبر آپ اسٹوڈنٹ لائف سے, اور وہ کلاس فیلو سے لے کے اسٹوڈنٹس 20-22 سال کے 9-10 ہزار نمبر سیو ہیں سر. 9-10 ہزار نمبر سیو ہونے کا مطلب ہے کہ ایک بندہ چلتے 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 وہ پہلا میری اکیڈمی اسکول کا جو سویپر ہے وہ بھی آج رابطے میں, پہلا الیکٹریشین بھی رابطے میں, اس سفر میں کارپینٹر آیا وہ بھی رابطے میں. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اور میں پھر بتاؤں, یہی آپ کی گواہی ہوتی ہیں جن کا واسطہ پڑتا ہے, جن کے ساتھ آپ, باقی آپ حاسد کو جواب نہیں دے سکتے. ہاں وہ تو آپ اس وقت ایک ٹیم ہے آپ کی, آپ کام کر رہے ہیں. سر یہ ایک نیا مزاج ہے. ایک تو یہ مزاج ہے جھوٹ کو پھیلانے کا, کہ یہ بھی مزاج ہے کہ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ لوگ لوئل نہیں ہوتے, اس کے ساتھ ایک جیلسی کریٹ کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک کمپٹیشن کریٹ کر لیتے ہیں, یا وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں گرو تو یہ کر رہا ہے بھائی آپ بھی کام کر لیں آپ گرو کر جائیں گے. اب آپ میں اگر خود اپنا کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو بھائی باس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. مطلب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ابھی میں کسی جاب کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. میں ساری زندگی میں نے اپنا کام کیا. اب یہ جب میں الحمرہ کا چیئرمین بنا تو تب بھی یہ بھی ٹرولنگ ایک چلی کہ جی دوسروں کو نوکری کی ترغیب دیتے رہے اور خود نوکری کر لی. وہ نوکری ہے ہی نہیں. اچھا یہ سیلری نہیں ہے. میں اس سوال پہ بھی آنے ہی لگا تھا, آپ نے خود ذکر کر دیا تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ الحمرہ پہ جو ہے آپ کے پاس یہ ذمہ داری, آپ نے یہ ذمہ داری کیوں لی اور آپ کی ذات کو اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ دیکھیں اس ٹائم جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہماری, میں آپ کو یہ بتا چلوں اس سے پہلے بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں بھی میں کہیں ایجوکیشن کی کوئی ایسی اسائنمنٹس تھیں پچھلی گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے, گورنر نے مجھے اسائن کیا کہ میں انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز پہ کام کروں. اس میں 7 وائس چانسلر شامل تھے, آپ کو وہ تصویریں بھی دے دیتے ہیں, لگا دیں آپ. تو اس کو میں ہیڈ کر رہا تھا اس کمیٹی کو, اور اس ٹائم پہ بھی میں کام کر رہا تھا کوئی نہ کسی نہ کسی شکل میں. اس ٹائم پہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں ٹائمنگ کا چیلنج تھا. یہ میں مانتا ہوں کہ دیکھیں میری یہ غلطی ضرور ہے کہ ٹائمنگ کا چیلنج تھا, کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب والا واقعہ ہو چکا تھا اور ساتھ ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو مجھے سی ایم صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ منسٹری لے لیں. تو میں منسٹری کے لیے شاید اس لیے میں تیار نہیں تھا, میں نے کہا کہ شارٹ ٹرم ہے نا جی, یہ مطلب تھوڑا سا وقت ہے, اس میں ڈلیور نہیں کر سکوں گا. ہاں لکھنے پڑھنے ادب لٹریچر ثقافت کا میرا ایک شغف ہے, شوق ہے مجھے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ, کیونکہ ساری جو ہیں کمیٹیز اور سارے جو بورڈز ہیں اور ساری جو کونسلز ہیں وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں, گورنمنٹ ختم ہوتی ہے, تو آپ مجھے اگر موقع دے دیں تو الحمرہ کی ذمہ داری دے دیجیے.
تو یہ چیف منسٹر نے بڑی ایک کہہ لیجیے عنایت کی اس ٹائم پہ کہ انہوں نے میری خواہش پہ, یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ منسٹر مجھے لینا چاہ رہے تھے, انہوں نے خود یہ بات مجھے کہی کہ وہ میں آپ کو اپنے کیبنٹ میں لینا چاہ رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں, آپ مجھے منسٹر نہ لیجیے, آپ مجھے الحمرہ دے دیجیے. تو میں الحمرہ آ گیا. اچھا, الحمرہ پہ آنے کے چند دن بعد ہی ایک تصویریں چلی کہ آپ کو ڈسمس کر دیا گیا. اچھا, تو اس میں کتنی ریئلٹی تھی؟ کوئی کورٹ میں کیس گیا اس معاملے کا؟ گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں ریئلٹی ہوتی تو میں پھر دفتر جا کے بیٹھ تو نہ سکتا, دفتر بیٹھ کے ٹی وی کے پروگرام تو نہ ادھر کر سکتا. ہاں, وہ تو سسپینڈ ہوتے ہیں. 6-8 ماہ تو ادھر بھی گزر گئے ہیں. تو کہہ لیجیے کہ وہ ساری ایک فیک نیوز کی پھر اگین ایک ٹرولنگ اور جھوٹ کو بار بار ریپیٹ کر کے جی 7.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس کی تنخواہ کوئی نہیں ہے. یار کو تحقیق کر لینا جا کے, میرے سے پہلے کوئی 20 لوگ اور بھی چیئرمین لگے ہیں, کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. اچھا, یہ بھی اگین میرا کوشچن تھا کہ ٹھیک ہے آپ تنخواہ نہیں لے رہے, لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہوگا؟ ہے ہی نہیں تنخواہ سر. اچھا, تنخواہ ہے ہی نہیں. ایک بورڈ ہے جس کی آپ چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, ایک کمیٹی ہے جس کی آپ چیئرمین ہیں, اور اس میں بھی ایگزیکیوشن نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ عطاء اللہ قاسمی صاحب کے زمانے تک تو اس میں پاورز تھیں چیئرمین کے پاس, وقت کے ساتھ یہ پاورز بھی ختم ہو چکی ہیں. یہ ساری پاور ایک گورنمنٹ آفیسر, سول سرونٹ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس ہوتی ہیں, ای ڈی کے پاس ہوتی ہیں. چیئرمین جو ہے آپ اس کو کہہ لیجیے وہ ایک اعزازی عہدہ ہے, اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ ایک بورڈ کو ہیڈ کر رہا ہے اور اس کے پالیسی میٹرز کو دیکھ رہا ہے. اور اب تک یہ بھی بتاتا چلوں, یہ بھی ایک بعض اوقات کمپین اب چلنے پڑتی ہے کہ کبھی بورڈ کی میٹنگز ہی نہیں, ابھی تک 2 بورڈ کی میٹنگز ہو چکی ہیں, لیکن کیونکہ ساری ایگزیکیوشن ہے ہی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس تو نہیں. اور دوسرا یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بورڈ میٹنگز ہیں وہ ڈیلی نہیں ہوتی. بورڈ میٹنگ بڑے بڑے کمپنیز کے ساتھ میں 4 ہوتی ہیں. اچھا, ویسے ابھی تک آپ نے کیا چینجز لائی الحمرہ میں آنے کے بعد؟ کچھ ایسے خاص کام جو میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ پبلک سیکٹر کے بارے میں جو پرسیپشن ہے نا, وہ ریئلٹی میں پھر فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ دور بیٹھ کے بڑا آسان لگتا ہے کہ کچھ ہم کر لیں گے, لیکن پریکٹیکلی جب آپ وہاں لانچ ہوتے ہیں, پہنچتے ہیں, لینڈ کرتے ہیں اس زمین پہ, تو گراؤنڈ ریئلٹیز بڑی مختلف ہوتی ہیں. اب میرے اس سارے ٹائم میں نے پچھلے دنوں میں نے خود ریکارڈ نکلوایا, تقریباً جو ہیں وہ 60+ ایونٹس الحمرہ اونڈ ہوئے ہیں, 200+ جو ہیں وہ پرائیویٹ ایونٹس ہوئے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ تھا الحمرہ میں چیئرمین نے ایک عام وہاں کام کرنے والے مالی, سویپر, گارڈز کو بلا کے میں نے بات چیت کرنی شروع کی. یہ تصویریں آپ کو ساری مل جائیں گی, ان کے ساتھ میں نے چائے, وہ حیران ہو کہ ہمیں چیئرمین بلا کے چائے پی رہا ہے, کیونکہ میں ایک مطلب فطرتاً ہمبل انسان ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھا بننے کے لیے میرے دروازے کھلے تھے, کوئی بھی آ سکتا ہے, میرے سے بات کر سکتا ہے, اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں وہ ساری ٹیم کو آن کرتا ہوں. اور اس میں سب سے بڑھ کے الحمرہ کیونکہ ایک ثقافت کا مرکز ہے, لٹریچر کا مرکز ہے, تو جو خیر کے کام وہاں سے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ ٹیم بڑی محنتی ہے اور بڑے ڈیووٹڈ لوگ ہیں, آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا گپ شپ کر کے, اور ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. لاسٹ پہ پبلک کے لیے کوئی میسج پلیز. دیکھیں, میں سب سننے والے دوستوں کو ضرور کہوں گا کہ زندگی کا آج کا دن جو ہے اس آج کا ایک کل ہے, اور جو کل پہ یقین ہے نا, اور خیر والے کل پہ یقین, وہ آپ کو امید دے دیتا ہے. تو جس رب نے آپ کو ماضی سے کہیں سے اٹھا کے یہاں تک آج پہنچا دیا, اس نے کل کے بھی بندوبست کرنے. جو ربوبیت ہے, رب کی ربوبیت, رزاقیت, اس کو محدود روٹی تک نہ کریں. دوست بھی دولت ہوتے ہیں, رشتے بھی دولت ہوتے ہیں, اپنے بھی دولت ہوتے ہیں, صحت بھی دولت ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کے ایک اچھا اخلاق اور اچھا رویہ بھی دولت ہوتا ہے. تو آپ کو اگر یہ دولتیں ملی ہوئی ہیں تو آج کے دن یہ یقین رکھیے کہ کل کا دن بھی ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. فیوچر از ویٹنگ فار یو. امید رکھیے, خیر کی امید رکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی امید کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھے. آج امید کی شمع کو بجھانے والے, ڈی موٹیویٹ کرنے والے بے شمار ہیں, امید کی بات کرنے والے تھوڑے ہیں. بالکل, اور میری دعا ہے اللہ امید کی بات کرنے والے خیر کے لوگوں کو, حافظ صاحب اچھا کام کریں, جتنے لوگ اچھا کام کریں ان کو شاد آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.